السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ایک ٹرینڈ جو کچھ سال پہلے 10-15 سال پہلے شروع ہوا تھا، اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے جو اہم فوائد ہم اٹھا سکتے ہیں اس سے جو ہے ہمیں محروم کر دے رہا۔ جی، وہ ٹرینڈ ہے زیادہ سے زیادہ ہمہ قسم کے کھانے کھانا اور زیادہ دیر تک سونا، یا پھر دن بھر سونا رات بھر جاگنا۔ یہ ٹرینڈ جو ہے کافی عام ہو گیا، حتیٰ کہ باشعور خاندانوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی نیند کا شیڈیول بالکل جو ہے ریورس کر دیتے ہیں رمضان میں، اور کھانے کے اوپر بھی جو ہے تمام چیزیں جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بغیر اس کے تحقیق کیے کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا جو ہے مکروہ ہے، وہ جو ہے بڑی آرام سے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو اس میں اصل وجہ ہم دیکھیں تو لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں رمضان میں، جو ہم سے وعدے ہیں، جیسے کہ رزق میں اضافہ، اس کانسیپٹ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا پھر لیس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، یا پھر سونے کے تعلق سے جو ایک بات ہے کہ سونا بھی رمضان مبارک میں عبادت ہے، اس کو بھی جو ہے اس جواز کو بھی مس انڈرسٹینڈ یا لیس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق، جہاں تک رزق کا سوال ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ رزق جو ہے صرف کھانے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ بریانی، ہمہ قسم کی حلیم، فروٹس، یہ تمام چیزیں، فاسٹ فوڈ، یہ رزق، صرف یہ رزق نہیں ہے، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ رزق کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحت عطا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں انٹیلیجنس عطا کیا ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم عطا کیا ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ جو ہمیں وقت دیا ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے عبادت سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے رتبے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم رزق کے اندر تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے یا پھر ہمارے رزق کے حصول کے مواقع آسان کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی جو ہے برکتیں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ رزق کو صرف کھانے کے حد تک کیونکہ سمجھ بیٹھے ہیں، تو تمام دیگر چیزوں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ یعنی کہ رمضان مبارک میں جو صحت کو ہمارے بہتر کرنے کے مواقع ہیں، علم میں اضافہ کرنے کے جو ہمارے موقع ہیں، ہمارے جو مراتب میں اضافے کے جو مواقع ہیں، وہ تمام کو جو ہے ہم فراموش کر دے رہے ہیں، یعنی کہ چھوڑ دے رہے ہیں اس کو، بالکل ہم جو ہے فوکس نہیں کر رہے ہیں، اور فوکس جو ہے ہمارا صرف اس پہ ہو جا رہا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ سونے کے متعلق بھی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ سونا بھی عبادت ہے، تو یہ کتنا سونا؟ کیا دن بھر سو کے ہم عبادت حاصل کریں گے؟ صرف نماز کی حد تک اٹھ جا رہے ہیں اگر، یا نماز بھی جو ہے دیر سے پڑھ لے رہے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مساجد میں کم ہوتی ہوئی صفوں یہ علامت دیتی ہے ہمیں کہ جو ہے لوگ نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، شاید گھروں میں پڑھ لے رہے ہیں، کیونکہ روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں۔ تو عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رات بھر جو ہے بازار گرم رہ رہا، لوگ پھر رہے ہیں، باشعور بے شعور ہر قسم کے لوگ پھر رہے ہیں، اور فجر کی جماعت کی صف جو ہے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جیسے ہی رمضان پروگریس ہو رہا۔ تو اس کے تعلق سے بھی ایک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو ہم رات میں جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دو زائد عبادتیں ہمیں رمضان میں عطا کیا ہے، ایک ہے تراویح اور دوسرا قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے سحری۔ ان دو کی وجہ سے ہماری نیند کچھ حد تک متاثر ہوتی، یقیناً دو گھنٹے بمشکل، وہ 2 گھنٹے ہم دن میں پور کر لیں تو یہ جو ہے بہتر رہے گا۔ وہ بھی عبادت ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے 2 گھنٹے ہم جو دن میں پور کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، 2.5 گھنٹے سو رہے ہیں پورا کر رہے ہیں عبادت ہے، لیکن ظہر تک سو جا رہے ہیں، عصر تک سو رہے ہیں، 3 بجے تک سو رہے ہیں، بعد میں اٹھ کے ظہر ادا کر رہے ہیں، یہ جو ہے بالکل ہم جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں ہمارے جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نقصان تو پتہ نہیں کر لے رہے ہیں، نہیں کر لے رہے ہیں، کتنا کر لے رہے ہیں، لیکن فائدہ تو ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تراویح کے بعد جلدی سو جائیں، اور سحر میں جب اٹھیں تہجد پڑھ لیں، پھر سحر کے بعد فجر کے بعد جو ہماری نیند جو ہے کچھ حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے اسے ہم ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ پوری ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اور پوری نہیں ہوئی تو ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم جب مشکل حالات میں اپنی ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے ہمارے اندر زیادہ اسٹیمنا اور ہمارے اندر زیادہ کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے، فوج کے گھوڑوں کو، وہ تپتی دھوپ میں ریگستان میں بالکل سوکھے حالتوں میں جو ہے انہیں ٹریننگ ہوتی تھی، کھانا اور پانی ان کا ہونے کے باوجود انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ جب بالکل کمزور ہو جاتے تھے بھاگ کر اور دوڑ کر، تو جب جو ہے گرنے سے پہلے ان کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے جب ان کی ٹریننگ ہوتی تھی 6 مہینے 1 سال، جب وہ جنگ کے میدان پہ نکلتے تھے تو دشمن کے گھوڑوں پر بھاری پڑتے تھے۔ جب دشمن کے گھوڑے کمزوری سے گرنا شروع ہو جاتے تھے، اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے چست و چوبند رہتے تھے، اور اس طرح سے وہ اللہ کی مدد سے فتح حاصل کرتے جاتے تھے۔ تو ہماری جو ٹریننگ رمضان میں ہونی چاہیے وہ ان حالات میں ہونی چاہیے جب ہماری نیند متاثر ہو رہی ہے، ہمارا جو ہے کھانا متاثر ہو رہا ہے،
اگر یہ 2 بھی متاثر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم اس میں 2 میں بھی الٹا اضافہ کر رہے ہیں تو جو ہے ہماری ٹریننگ مکمل طور پہ نہیں ہوگی. ایک تو ہم رمضان کے رزق سے محروم ہو جائیں گے, دوسرا جو ہے ہم مستقبل کی بھی ہماری جو ہے صحیح تیاری نہیں ہو رہی. تو ہم انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے فوائد کو بھرپور حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.